قصہ آدم اور ابلیس قرآن پاک میں 7 دفعہ ذکر ہوا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ شیطان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اکڑا ہے، نافرمان۔ اس نے اللہ کے ساتھ ڈائریکٹلی تو کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، لیکن اللہ کے حکم کے ساتھ اپنی مرضی کو شریک ٹھہرایا نا۔ اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ یہاں پہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کو بات سمجھ نہیں آئی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے منع کیا ہے کہ تم اس کو سجدہ نہ کرو جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ تو کہنے لگا کہ تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسے مردود بارگاہ کر دیا۔ یہاں پہ اس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی۔ سب لوگ تو کہتے ہیں نا ہمیں شیطان گمراہ کرتا ہے، ایک چیز ایسی ہے جو شیطان سے بھی اوپر ہے، خواہش نفس کی پیروی۔ اس نے شیطان کو بھی گمراہ کیا تھا، تکبر، شیطان کو گمراہ کیا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو صحابہ کرام فوراً کاؤنٹر کوشچن کر لیتے تھے، یا رسول اللہ بعض اوقات ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے کپڑے اچھے ہوں، ہماری جوتیاں اچھی ہوں، کہیں یہ تکبر تو نہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر یہ نہیں کہ تم اچھے کپڑے پہنو یا اچھے لباس یا جوتیاں پہنو، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کر دو، ضد کی وجہ سے سچائی پتہ چلے چھوڑ دو۔ کسی کو قرآن کی توحید پتہ چلی، روگردانی کر لی۔ بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ پتہ چلا، ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے نہیں کیا کہ میرے بزرگوں ہٹ درمی پہ اڑ گئے۔ حق سے اناد کرو۔ اور دوسری بات فرمائی کہ دوسروں کو حقیر سمجھو، دوسروں کو حقیر سمجھائیں۔ ایک تو ہے کہ میں اچھے کپڑے پہنوں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان کپڑوں کی بنیاد پہ میں غرباء کو حقیر سمجھنا شروع کر دوں، ان سے نفرت کروں، میرے ساتھ کوئی ٹچ کر جائے مجھے نفرت ہو جائے۔ اسی لیے دیکھیں نا آپ کی عقل اللہ نے کیسے توڑی ہے کہ نماز میں پاؤں سے پاؤں ملانا ہوتا ہے، ہائے ہائے، کندھے سے کندھا۔ آپ کے ساتھ آ کے بعض اوقات کو مزدور بھی کھڑا ہو جائے گا۔ وہ ایک مسلمان ہوا نا امریکن، اس نے کتاب لکھی، پھر سر تسلیم خام ہے، امریکن تھا، سر تسلیم خام ہے، یہ کتاب اردو میں ترجمہ ہوا ہے، سر تسلیم خام ہے۔ بڑی لمبی سٹوری ہے اس کی، بل اس میں وہ کہتا ہے جب مجھے اسلام کی یہ چیز پسند آئی، جب جمعے کی نماز کے لیے گیا، کہتا ہے میں چٹا، میرے ساتھ آ کے ایک کالا کھڑا ہو گیا ابچھی، اور میرے پاؤں سے پاؤں ملا رہا ہے۔ تو کہتا ہے میں جب نماز میں رکوع میں گیا تو میں نے کالے اور سفید پاؤں ساتھ ملے ہوئے دیکھے نا، تو مجھے فرسٹ ٹائم احساس ہوا کہ اچھا اللہ نے اس لیے نماز میں حکم رکھا ہے کہ تکبر نہ آئے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ٹھیک ہے، تو نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو یہ نہیں اسلام کی خوبصورتی ہے۔ یہ صحیح بخاری میں 725 نمبر حدیث ہے کہ نبی الاسلام حکم دیتے تھے کہ پاؤں سے پاؤں ٹچ کر دو، یلزقو کے الفاظ ہیں، ٹچ کرنے۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی اس کی مدد سے تکبر کو دور کرتا ہے۔ تو یہ یعنی تکبر وہ چیز ہے، انا وہ چیز ہے جس نے شیطان کو شیطان بنایا۔ اور یہ بھی لیکن یاد رکھیے گا، اچھے کپڑوں والے بھی ذرا تھوڑا سا اس میں بھی خیال رکھیں کہ ابو داؤد میں حدیث ہے جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا، اللہ تعالیٰ اسے ذلت کا لباس پہنائے گا۔ اور جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ جس نے دنیا میں جان بوجھ کے اچھے لباس کو ترک کر کے سادگی کا لباس پہنا، گند مند نہیں، اچھے سے سوال لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی میلے کپڑے پہن کے آ جائے، وہ تو منع ہے، سادگی کا لباس پہنا، اللہ تعالیٰ اسے جنتی خلا پہنائے گا۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی حدیث ہے ابو داؤد اور مسند احمد کے اندر کہ ایک شخص نبی الاسلام کے سامنے آیا، اس کے کپڑے گندے تھے، آپ اور میں سے کوئی چیز نہیں ملتی کہ اپنے کپڑے ہی دھو لیتا۔ اور ایک شخص آیا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آپ اور میں تجھے کوئی کنگھی نہیں ملی کہ بال ہی سنوار لیتا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، ابو داؤد میں مسند احمد موجود ہے کہ جس کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے نا، تو اللہ کی نعمتوں کا اثر اس بندے پر دکھائی دے تو اللہ اس چیز کو پسند فرماتا ہے۔ یعنی بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے ایسا معاملہ، لیکن بہت ایکسٹریم بھی نہیں کراس کرنی چاہیے۔ تو پیون لگا کے لباس پہننا بھی سنت ہے، یہ کوئی منافی نہیں اس کی۔